السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سر جھکائے طلاق نامے پر سائن کر رہا تھا۔ میری بہن نے طلاق نامہ لے کر میری بیوی کے پاؤں میں پھینکا تو وہ روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرا دل ڈوب رہا تھا۔ دوبارہ وہ نظر نہیں آئی۔ آدھی رات گزر گئی۔ میں پریشانی کے عالم میں بیٹھا تھا جب چیخوں کی آواز سنائی دی۔ میں ننگے پاؤں باہر بھاگا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل لرز اٹھا، کیونکہ وہاں میری بیوی زمین پر۔ میرا نام منصور ہے اور میں اپنی بہن سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، کیونکہ جب میرے ماں باپ اس دنیا سے گئے وہ صرف 9 مہینے کی تھی۔ وہ ایک بہت برا حادثہ تھا۔ ہم لوگ ایک لمبے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ گاڑی میں میری ماں اور میرے بابا اور میری چھوٹی بہن مریم تھی۔ راستہ لمبا تھا۔ موسم کچھ عجیب سا تھا۔ کبھی دھوپ نکلتی، کبھی بادل چھا جاتے۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ماں مریم کو دودھ پلا رہی تھی۔ بابا ریڈیو پر گانا لگا کر خوشی خوشی گاڑی چلا رہے تھے۔ سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تھوڑی دیر بعد بابا نے کہا کہ گاڑی میں کوئی مسئلہ ہے، میں ذرا مکینک کی دکان پر گاڑی لے جاتا ہوں، تم لوگ پیٹرول پمپ کے پاس کھڑے ہو جاؤ۔ ہم لوگ گاڑی سے اتر گئے۔ ماں نے میری بہن کو اپنی گود میں لیا اور کہا جلدی آنا، منصور بھوکا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا میں اتنی جلدی بھوکا نہیں ہوتا امی۔ پھر میں ان کے قریب کھڑا ہو گیا۔ بابا گاڑی مکینک کی دکان پر لے گئے۔ دکان تھوڑی دور تھی۔ بابا نے اشارہ کیا کہ میں گاڑی اس طرف سے گھما کر آ رہا ہوں۔ ماں نے بھی ہاتھ ہلایا، لیکن اگلے لمحے منظر بدل گیا۔ دوسری طرف سے ایک تیز رفتار ٹرک آ رہا تھا۔ بابا کی گاڑی سڑک پر آتے ہی ٹرک سے ٹکرا گئی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، گاڑی ہوا میں اڑ گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا۔ میری ماں نے چیخ ماری، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا وہ ٹرک آگے بڑھ گیا اور گاڑی پھسلتی ہوئی سیدھی ماں کی طرف آئی اور ماں کو بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ میں اپنی بہن کو گود میں لیے بے آواز ہو گیا۔ میرے کانوں میں شور تھا، لیکن میں کچھ سن نہیں رہا تھا۔ دھواں ہر طرف پھیل گیا تھا۔ لوگ دوڑ کر آئے۔ کسی نے مجھے بازو سے پکڑا اور کہا بیٹا ہمت کرو۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میری گود میں مریم تھی اور وہ رو رہی تھی، اور میں اس کے رونے کی آواز میں اپنی ماں اور باپ کی آوازیں ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے تھے۔ بعد میں پتا چلا میں اور میری بہن بچ گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ ایک معجزہ ہے۔ وہ ہمیں اسپتال لے گئے۔ وہاں میرے زخم بھر گئے۔ میرے دل کا زخم کبھی نہیں بھرا۔ میرے والدین کی موت کے بعد ہمارے رشتہ داروں کے پاس ہمیں بھیج دیا گیا۔ وہ شروع کے دنوں میں تو اچھا سلوک کرتے رہے، لیکن وقت گزرتا گیا اور ان کا رویہ بدلنے لگا۔ کھانا وقت پر نہیں دیتے تھے، کبھی بچا کھچا دیتے، کبھی بھوکا سلا دیتے۔ میری بہن ابھی چھوٹی تھی، میں اسے دودھ پلاتا اور خود بھوکا رہ جاتا۔ وہ مجھے باپ کہہ کر پکارتے پکارتے سو جاتی۔ میں اس کے لیے ماں بھی تھا اور اس کا بھائی بھی، اس کا سہارا بھی۔ رشتہ داروں کو ہم سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ وہ ہمیں گھر کے کاموں میں لگا دیتے تھے۔ برتن دھونا، جھاڑو لگانا، پانی بھرنا، سب کچھ ہمیں کرنا پڑتا تھا۔ میں نے سوچا اگر میں نے ہمت نہیں کی تو ہم دونوں کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میں نے مزدوری شروع کر دی۔ دن بھر کام کرتا اور رات کو پڑھتا۔ میں چاہتا تھا کہ مریم کو وہ زندگی دوں جس کے وہ قابل ہے۔ اس کے لیے میں نے اپنا سب کچھ لگا دیا۔ میں نے چوری چوری پڑھائی کی، محنت کی، دن رات پسینہ بہایا، یہاں تک کہ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ جب مریم 20 سال کی ہوئی تو میں نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسے ان لوگوں کے ظلم سے آزاد کروں۔ میں نے اس کو اپنے رشتہ داروں کے گھر سے لے آیا۔ میں نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا گھر لیا جہاں صرف ہم دونوں تھے۔ وہی میری زندگی کا مقصد اور سب کچھ تھی۔ میں اسے اپنی اولاد کی طرح محبت کرتا تھا۔
اس کے ہر دکھ ہر خوشی میں شریک رہتا تھا۔ وہ ہنستی تو مجھے لگتا میرا رب مجھ پر مہربان ہے، وہ روتی تو میرا دل رو دیتا۔ اسی دوران میری زندگی میں ایک اور لڑکی آئی جس کا نام ہاجرہ تھا۔ وہ بھی فیکٹری میں کام کرتی تھی جہاں میں کام کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی جسے زندگی نے اسے بھی بہت دکھ دیے ہوں۔ میں نے جب اس سے بات کی تو پتہ چلا کہ اس کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ ہم ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ وہ سادہ دل تھی، محنتی تھی اور دوسروں کا خیال رکھنے والی تھی۔ میں نے جب اس سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو وہ شرما گئی، پھر بولی اگر تمہاری بہن کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو مجھے بھی نہیں ہے۔ میں نے ہاجرہ کو بتایا کہ میری بہن میری دنیا ہے۔ میں نے کہا مجھے تم دونوں کا ساتھ چاہیے۔ ہاجرہ نے مسکرا کر کہا مجھے تمہاری بہن سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ میری اپنی بہنوں جیسی ہوگی، ہم تینوں مل کر رہیں گے۔ ہاجرہ کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک گورنمنٹ کے ہاسٹل میں رہتی تھی اور فیکٹری میں کام کرتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ہم دو ہی ہیں فیصلہ کرنے والے، میں اپنی بہن کو بتا دوں، اس کے بعد شادی کی تیاری کریں گے، سادگی سے نکاح کریں گے، لیکن تمہیں خوبصورت دلہن بناؤں گا۔ وہ میری بات سن کر ہنس پڑی اور بولی دلہن سادہ ہو یا حسین، دل کا اچھا ہونا کافی ہے۔ میں نے کہا تمہارا دل تو پہلے ہی خوبصورت ہے، بس اب تم میرے گھر کی روشنی بنو گی۔ وہ شرماتے ہوئے چپ ہو گئی۔ میں گھر آیا، مریم نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے سوچا اسے ہاجرہ کے بارے میں بتاؤں، وہ خوش ہوگی، کیونکہ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ بھائی اب تم بھی زندگی میں خوشیاں ڈھونڈو، تم نے میری خاطر بہت قربانیاں دی ہیں۔ لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ آگے چل کر وہ خوشی جو میں سمجھ رہا تھا کہ میری زندگی کو ایک ایسے امتحان میں ڈال دے گی جس نے میری روح تک ہلا دی تھی۔ میں نے جب مریم کو بتایا کہ میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنے والا ہوں تو اس کا رد عمل کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا۔ وہ پہلے تو چپ سی ہو گئی، جیسے کسی نے اچانک اس کے دل سے کوئی چیز چھین لی ہو۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی اور خاموشی سے زمین کو دیکھتی رہی۔ میں نے کہا مریم تم خوش نہیں ہو کیا؟ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ تو وہ چونکی اور مسکرا کر بولی نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کسی کو شریک کرنا چاہتے ہیں، مجھے خوشی ہوئی ہے۔ مگر اس کی مسکراہٹ کے پیچھے ایک عجیب سی اداسی چھپی ہوئی تھی جو میں سمجھ نہیں پایا۔ میں نے بات بدلنے کی کوشش کی اور کہا کہ اب تم نے اپنی بھابھی کے لیے شاپنگ کرنی ہے اور دیکھو وہ بھی تمہارے ساتھ جائے گی، کیونکہ تمہاری بھی تو عمر اتنی نہیں ہے، تم دونوں ساتھ جاؤ گی تو مزہ آئے گا۔ مریم نے آہستہ سے سر ہلایا اور بولی ٹھیک ہے بھائی۔ پھر میں نے کہا کل میں تمہیں ہاجرہ سے ملواؤں گا، وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور میں چاہتا ہوں تم دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ، کیونکہ تم میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کبھی اکیلا پن محسوس ہو۔ اگلے ہی دن میں مریم کو ہاجرہ سے ملوانے لے گیا۔ ہاجرہ پہلے ہی بہت خوش تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہاری بہن سے ملنے کے لیے بے چین ہوں۔ جب وہ دونوں ملی تو ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے دونوں کی طبیعتیں ایک جیسی ہیں۔ ہاجرہ نے بہت پیار سے مریم کا ہاتھ پکڑا اور کہا تم تو بہت خوبصورت ہو، تمہاری آنکھوں میں بہت معصومیت ہے۔ مریم نے ہنس کر کہا آپ بھی بہت اچھی ہیں، آپ کی باتوں سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں۔ دونوں کچھ دیر باتیں کرتی رہیں، میں پاس بیٹھا ان کی باتوں کو سنتا رہا۔ مریم کبھی کبھی کچھ عجیب سی باتیں کرنے لگتی، جیسے کہنے لگی کہ آپ نے تو بھائی کے ساتھ مل کر پہلے ہی ساری باتیں طے کر لی اور جب سب طے ہو گیا تب مجھے بتایا۔ خیر کوئی بات نہیں، آپ آج کل کی لڑکیاں ہیں ایسا ہی کرتی ہیں۔ ہاجرہ نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم دونوں کا ارادہ صرف نکاح کا ہے، باقی سب کچھ تو آپ کے بھائی نے فیصلہ کیا ہے۔ مریم نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ آ گیا، جیسے وہ کچھ سوچ رہی ہو۔ مجھے مریم کی وہ باتیں تھوڑی عجیب لگیں، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید وہ
مذاق میں بول گئی ہوگی یا اس کے دل میں کوئی چھوٹی سی ناراضگی ہوگی، کیونکہ میں نے پہلے اسے سب کچھ نہیں بتایا۔ خیر، میں نے اس بات کو وہیں ختم کر دیا۔ ہاجرہ خوش تھی اور مجھے لگا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شادی کی تیاریاں بہت سادگی سے ہوئیں۔ میں نے بڑے دل سے کوشش کی کہ ہر چیز اچھی ہو۔ مریم نے بھی تیاری میں بڑا ہاتھ بٹایا، لیکن اس کے چہرے پر وہ پرانی چمک نہیں تھی۔ وہ خاموش تھی، جیسے کسی فکر میں ہو۔ نکاح کا دن آیا، ہم نے سادگی سے نکاح کیا۔ فیکٹری کے کچھ لوگ بھی آئے تھے۔ مریم ہمارے ساتھ تھی، لیکن وہ نکاح کے دوران بار بار نظریں جھکا لیتی تھی، جیسے اس کا دل کسی بوجھ سے بھرا ہوا ہو۔ رات ہوئی، میں اپنے کمرے میں گیا۔ کمرے میں ہاجرہ بیٹھی تھی۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا کہ اتنے سالوں کی محنت کے بعد اب میں اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنے جا رہا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ اس رات کے ہر لمحے کو محسوس کروں، اس سے باتیں کروں، اس کے چہرے کی خوشی دیکھوں، لیکن ابھی میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو مریم کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، بھائی، میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ میں فوراً پریشان ہو گیا۔ ہاجرہ بھی گھبرا گئی۔ میں نے مریم کو سہارا دیا اور اسے قریبی ڈاکٹر کے پاس لے گیا، لیکن ابھی ہم راستے میں ہی تھے کہ مریم نے درد سے چلانا شروع کر دیا۔ میں نے اسے بازوؤں میں پکڑا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، بھائی بچاؤ، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ میں اسے تسلی دیتا رہا۔ آخر کار ڈاکٹر کے پاس پہنچے۔ ڈاکٹر نے چیک کیا، کہا ایسا تو کچھ واضح معلوم نہیں ہو رہا، لگتا ہے ان کے پیٹ میں گیس ہے، آپ انہیں آرام کرنے دیں۔ دوا دے دی ہے، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہم واپس آئے تو صبح کی اذان ہو چکی تھی۔ میری آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، لیکن دل میں مریم کی تکلیف کی فکر تھی۔ میں نے سوچا، یہ کیسی رات تھی جس کا انتظار برسوں سے تھا، مگر قسمت نے اسے بھی امتحان بنا دیا۔ غریب بندے تھے ہم۔ ولیمہ ہم نے کیا نہیں، صرف نکاح کی چھوٹی سی رسم کی تھی۔ اگلے دن گھر میں ایک نئی بات دیکھی۔ مریم، جو ہمیشہ گھر کے سارے کام کرتی تھی، وہ اب جیسے جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کر رہی تھی۔ وہ خاموش رہتی، زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارتی۔ ہاجرہ صبح سے شام تک کام میں لگی رہتی، کھانا پکاتی، کپڑے دھوتی، برتن صاف کرتی۔ مریم کے کپڑے بھی وہی دھوتی۔ میں نے ایک دن دیکھا، مریم نے پانی کا گلاس تک خود نہیں دھویا۔ میں حیران ہوا کہ یہ وہی مریم ہے جو کبھی سب کا خیال رکھتی تھی، اب کیوں بدل گئی ہے؟ میں نے اس بات کا ذکر ہاجرہ سے کیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، آپ کی بہن نے بہت کچھ کیا ہے، اب اس کی عمر نہیں ہے یہ سب کرنے کی۔ اگر آپ کی ماں ہوتی تو وہ بھی اسے اتنا کام نہیں کرواتی۔ اب میں کر رہی ہوں تو کوئی بات نہیں، مجھے خوشی ہے کہ میں آپ دونوں کا خیال رکھ سکتی ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ میری بیوی اتنی نیک اور نرم دل ہے، لیکن دل کے کونے میں یہ سوال بھی اٹھا کہ آخر مریم نے اچانک اپنے طور طریقے کیوں بدل لیے؟ کیا وہ کسی بات سے ناراض ہے یا دل میں کوئی بات چھپا رہی ہے؟ مجھے اس کا جواب نہیں ملا، لیکن مجھے احساس تھا کہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جو ہماری زندگی کا سکون چھین لے گا۔ ایک دن میں نے مریم سے کہا کہ تمہیں میں کچھ دن اپنے ایک دوست کے گھر چھوڑ رہا ہوں۔ وہ دوست میرا بچپن کا ساتھی تھا اور بھائیوں سے بڑھ کر میرا خیر خواہ تھا۔ اس نے میری نوکری لگوائی تھی، میرے مشکل وقت میں ہمیشہ میرا ساتھ دیا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے وہ قطر شفٹ ہو گیا تھا، لیکن اس کی امی اور بہن یہاں اسی محلے میں رہتی تھی۔ ان لوگوں سے میرا رشتہ گھر والوں جیسا تھا۔ میں ان کا سہارا بنتا تھا، وہ میرا سہارا بنتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ اگر مریم کچھ دیر وہاں رہے گی تو وہ بالکل محفوظ رہے گی۔ میں نے جب یہ بات مریم کو بتائی تو وہ حیران ہو کر بولی، بھائی وہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ میں نے مسکرا کر کہا، تمہاری بھابھی کو ہنی مون پر نہیں لے جا سکتا، لیکن سوچ رہا ہوں لاہور لے جاؤں۔ صبح جائیں گے اور ایک رات رہ کر
اگلے دن واپس آ جائیں گے۔ تھوڑے بہت پیسے جمع کیے ہیں، تم جانتی ہو ہم امیر لوگ نہیں ہیں، مگر سوچا کہ زندگی میں تھوڑا سکون بھی ضروری ہے۔ میں نے کہا ہاجرہ کو پرانی عمارتیں دیکھنے کا بہت شوق ہے، لاہور میں شاہی قلعہ دیکھ کر وہ خوش ہو جائے گی۔ مریم نے فوراً کہا بھائی مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا تیری وہاں کیا ضرورت ہے پگلی، تو جب میں کبھی بعد میں لے جاؤں گا، اس وقت تمہاری بھابھی کے ساتھ تنہا وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ اس نے منہ بسور لیا اور کہا آپ دونوں جا کر مزے کریں گے، میں تو یہاں اکیلی رہوں گی۔ پھر چپ ہو گئے۔ جس دن ہمیں نکلنا تھا میں نے صبح سویرے تیاری کر لی۔ ہاجرہ بھی بہت خوش تھی، وہ بار بار پوچھ رہی تھی کہ کب چلنا ہے۔ میں نے مریم کو آواز دی کہ تیار ہو جاؤ، ہم تمہیں چھوڑ کر جائیں گے۔ لیکن مریم اپنے کمرے سے نکلی تو اس کا چہرہ زرد تھا اور وہ اپنا پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی اور زور زور سے سانس لے رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا ہوا مریم؟ تو اس نے روتے ہوئے کہا بھائی میرے پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے، نہ میں چل پا رہی ہوں نہ اٹھ پا رہی ہوں۔ میں نے کہا گرتے وقت چوٹ لگی ہے کیا؟ بولی نہیں، رات کو صحیح سوئی تھی، صبح اٹھنے کے بعد یہ درد شروع ہو گیا۔ میں فوراً بھاگ کر ڈاکٹر کو بلانے گیا۔ ڈاکٹر آیا، اس نے مریم کا معائنہ کیا اور کہا مجھے تو کوئی خاص مسئلہ دکھائی نہیں دے رہا، شاید زیادہ دیر ایک ہی حالت میں سونے سے پٹھے کھچ گئے ہیں، دوا دے دیتا ہوں 2-3 دن میں ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن مریم کا حال بہت برا تھا، وہ درد سے چیخ رہی تھی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، دل ہی دل میں دعا مانگی کہ اللہ اسے شفا دے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل نہیں مانا کہ اسے اکیلا چھوڑ کر جاؤں۔ میں نے ہاجرہ کی طرف دیکھا تو وہ خاموش کھڑی تھی، جیسے سمجھ رہی ہو کہ اب ہمارا لاہور جانے کا پروگرام ختم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا ایسی حالت میں مریم کو کسی کے گھر نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاجرہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم بعد میں چلے جائیں گے، پہلے اسے ٹھیک ہونے دیں، یوں ہمارا سارا پلان کینسل ہو گیا۔ میں دل ہی دل میں پریشان تھا کیونکہ یہ پہلا موقع تھا، میں اپنی بیوی کو تھوڑا وقت دینا چاہتا تھا، مگر یہ موقع بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید یہ سب اتفاق ہے، لیکن دل کے ایک کونے میں یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ کہیں مریم یہ سب جان بوجھ کر تو نہیں کر رہی۔ اگلے دن وہ کچھ بہتر تھی۔ میں نے اس کے پاس بیٹھ کر پوچھا اب کیسی ہو؟ تو بولی ٹھیک ہوں بھائی۔ پھر کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی آپ کو اپنی بیوی کیسی لگتی ہے؟ میں نے کہا بہت اچھی انسان ہے، تمہیں بھی اس کے ساتھ خوش رہنا چاہیے۔ تو اس نے چہرہ موڑ لیا، بولی خوش تو ہوں، مگر بھائی مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے کچھ الگ سی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا الگ کیسے؟ تو بولی مجھے لگتا ہے وہ آپ کے سامنے بہت نرم رویہ رکھتی ہے، لیکن میرے ساتھ تو ویسی نہیں ہے۔ میں نے چونک کر کہا مریم تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ تو تمہیں اپنی بہنوں جیسا سمجھتی ہے اور تمہارے لیے بہت فکر مند رہتی ہے۔ مریم ہنسنے لگی اور بولی بھائی آپ مرد ہیں، عورتوں کے دل نہیں سمجھ سکتے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا بس مریم بہت ہو گیا، تمہاری یہ باتیں مجھے اچھی نہیں لگی، تمہیں کس نے یہ سب کہنے کے لیے کہا ہے؟ اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولی کسی نے نہیں کہا، میں خود کہہ رہی ہوں، آپ کو بس اپنی بیوی نظر آتی ہے۔ اس دن کے بعد مریم کا رویہ بالکل بدل گیا، وہ کھل کر سامنے آ گئی، وہ ہاجرہ سے بدتمیزی کرنے لگی، بات بات پر تکرار کرتی، حکم چلانے لگی اور اکثر باتوں میں مجھے درمیان میں لے آتی۔ اگر ہاجرہ میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر لیتی تو وہ فوراً شور مچا دیتی کہ اب تو بھائی کے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں رہا۔ اگر میں ہاجرہ کے لیے کچھ لے آتا تو اسے برا لگتا اور کہتی پہلے میں آپ کے لیے سب کچھ تھی، اب میں پرائی ہو گئی ہوں۔ ایک دن میں گھر آیا تو یہ دیکھ کر کہ ہاجرہ کچن میں بریانی بنا رہی تھی۔ مریم کو بریانی بہت پسند تھی، لیکن ہاجرہ کو چاول زیادہ پسند نہیں تھے۔ وہ کہہ رہی تھی میں مریم کے لیے خاص بنا رہی ہوں،
جب کھانا تیار ہوا میں نے دیکھا کہ حاجرہ خود نہیں کھا رہی تھی۔ میں نے پوچھا تم کیوں نہیں کھا رہی؟ تو بولی مجھے بریانی پسند نہیں۔ میں نے کہا پھر میں تمہارے لیے باہر سے برگر لے آیا۔ وہ بولی جی ٹھیک ہے۔ میں باہر گیا، حاجرہ کے لیے برگر لے آیا۔ میں نے شاپر چھپا کر مریم کے دیکھنے سے پہلے ہی حاجرہ کو دے دیا اور کہا یہ شاپر بعد میں کوڑے میں پھینک دینا تاکہ مریم کو پتہ نہ چلے۔ صبح میں نے دیکھا کہ وہی شاپر کوڑے میں پڑا تھا۔ مریم نے اسے دیکھ لیا اور طوفان برپا کر دیا۔ وہ زور زور سے بولنے لگی کہ بیوی کو برگر کھلاتے ہیں اور بہن کو گھر کا کھانا دیتے ہیں۔ میں نے کہا مریم ایسا نہیں ہے، تمہیں تو بریانی ملی تھی جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ پھر بھی وہ نہیں مانی اور دیر تک شور مچاتی رہی۔ میں تھک کر چپ ہو گیا۔ دل میں افسوس تھا کہ میری اپنی بہن ہی اب میرا جینا حرام کر رہی ہے۔ حاجرہ میرے پاس آئی اور آہستہ سے بولی غصہ مت کریں، وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہی ہے، آپ کی لاڈلی رہی ہے، اب اسے لگ رہا ہے کہ میں آپ کو اس سے دور کر رہی ہوں۔ میں نے کہا لیکن تم تو ایسا کر ہی نہیں رہی، تو پھر وہ کیوں سمجھ رہی ہے کہ میں اس سے دور ہو رہا ہوں؟ حاجرہ نے نرمی سے کہا ایسا اکثر ہوتا ہے جب کوئی اپنے بہت قریب کے انسان کو کسی دوسرے کے ساتھ بانٹنا پڑتا ہے تو دل برداشت نہیں کرتا۔ آپ فکر مت کریں، میں اسے دوستی کرنے کی کوشش کروں گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے حاجرہ کے چہرے کو دیکھا، وہ تھکی ہوئی تھی مگر اس کی باتوں میں سچائی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ سب جھگڑے ختم ہو جائیں، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ صرف شروعات تھی۔ آنے والے دن ہماری زندگی کو ایک ایسی آگ میں ڈالنے والے تھے جس نے سب کچھ جلا کر راکھ کر دینا تھا، لیکن ایسا نہیں لگتا تھا کہ کوئی فرق پڑا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ گھر کا ماحول پھر سے نارمل ہو جائے، مگر مریم کے رویے میں نرمی آنے کے بجائے سختی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ شاید حاجرہ کا وہم ہے، مگر اندر ہی اندر مجھے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ مریم کے دل میں حاجرہ کے لیے ایک عجیب سی دشمنی پیدا ہو چکی ہے۔ وہ ہر وقت اس پر کسی نہ کسی بات پر تنقید کرتی رہتی تھی۔ کبھی کھانے کے ذائقے پر بولتی کہ اچھا نہیں بنایا، کبھی کہتی گھر گندا ہے، تم کچھ نہیں کرتی، حالانکہ حاجرہ بیچاری تو اب مشکل چال پھر سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ بتایا تھا، مگر مریم کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ حاجرہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور مریم اس کے پاس کھڑی کچھ کہہ رہی ہے۔ جب میں قریب گیا تو مریم نے فوراً خاموشی اختیار کر لی، لیکن حاجرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، مگر اس نے کچھ نہیں بتایا۔ اس نے بس اتنا کہا کہ کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے، مگر میں نے زور نہیں دیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ نہیں چاہتی کہ گھر میں مزید تنازع ہو۔ شام کو میں نے مریم سے بات کرنے کی کوشش کی کہ اگر تجھے کسی بات کا دکھ ہے تو مجھے سیدھا بتا، مگر اس نے تیز لہجے میں کہا دکھ تو تب ہو جب کوئی اپنا ہو، اب تو سب بدل گیا ہے، بھابھی کے آنے کے بعد تمہیں کوئی اور نظر ہی نہیں آتا۔ میں حیران رہ گیا، یہ کیسی سوچ ہے؟ میں نے کہا وہ میری بیوی ہے، میری ذمہ داری ہے، تم بھی میری بہن ہو، دونوں کا پیار ایک دوسرے سے الگ ہے۔ مگر مریم نے میری بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ کچھ دن گزرے تو میں نے محسوس کیا کہ مریم جان بوجھ کر حاجرہ کے قریب سے گزرتے وقت کوئی نہ کوئی بات ضرور چھیڑ دیتی تھی، جیسے اس کے صبر کو آزمانا چاہتی ہو۔ ایک دن حاجرہ نے چائے بنائی تھی، مریم نے جان بوجھ کر کپ گرا دیا اور الٹا اسے ہی ڈانٹنے لگی کہ تم نے کپ ٹھیک سے پکڑایا ہی نہیں تھا، تمہارے ہاتھ کانپے کیوں ہیں؟ میں نے جب دیکھا تو برداشت نہیں ہوا، میں نے اونچی آواز میں کہا بس کرو مریم، مگر وہ چیخ کر بولی اب تمہیں میری آواز بھی بری لگتی ہے کیونکہ اب تمہارے دل میں کسی اور کی باتیں اتر گئی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ حاجرہ خاموشی سے اندر چلی گئی اور مریم غصے میں منہ پھیلا کر بیٹھ گئی۔ اس رات حاجرہ نے مجھ سے کہا مجھے لگتا ہے مریم مجھے برداشت نہیں کر پا رہی۔ میں نے کہا سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر حاجرہ کی آنکھوں میں خوف سا تھا۔
اگلے دن وہ حادثہ ہوا جس نے ہماری دنیا بدل دی۔ میں دفتر میں تھا کہ فون آیا۔ مریم کی گھبرائی ہوئی آواز تھی۔ وہ رو رہی تھی کہ بھابھی کا پاؤں پھسل گیا ہے، جلدی آؤ۔ میں نے فوراً گاڑی نکالی اور اسپتال پہنچا۔ ہاجرہ بے ہوش تھی۔ مریم پریشان ہو کر ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر نے جب بتایا کہ بچہ نہیں بچ سکا تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں ہاجرہ کے بیڈ کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے آہستہ آواز میں بولی، تم مانو گے نہیں مگر مجھے مریم نے دھکا دیا ہے۔ میں ساکت رہ گیا۔ میرے دل نے ماننے سے انکار کر دیا مگر آنکھوں میں اس کی سچائی صاف دکھائی دے رہی تھی، وہ آنکھیں جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ میں نے کہا، تمہیں یقین ہے؟ تو وہ آہستہ سے بولی، ہاں، اس نے مجھے دھکا دیا۔ میں نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا مگر میرے دل میں ایک عجیب سا طوفان برپا تھا۔ گھر کی محبت نفرت میں کب بدل گئی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ گھر واپس آیا تو مریم کے چہرے پر کوئی پشیمانی نہیں تھی، بلکہ وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے اسے دیکھا اور بس اتنا کہا، اگر تم نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے، یاد رکھنا جس نے کسی ماں کے دل سے دعا چھینی اس کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آئے گا۔ اس نے نظریں جھکا لیں مگر اس کے چہرے پر شرمندگی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ میں جان گیا کہ اب کچھ ٹوٹ چکا ہے، کچھ ایسا جو کبھی جوڑا نہیں جا سکتا۔ آخر ہاجرہ بھی انسان تھی، اس کے دل میں بھی احساسات تھے، درد تھا، دکھ تھا، وہ سب کچھ سہ رہی تھی مگر ایک حد تک انسان برداشت کر سکتا ہے۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ مریم اب اسے کسی حال میں برداشت نہیں کر پا رہی اور جو باتیں وہ کہہ رہی تھی ان کا مقصد صرف اسے توڑنا تھا، مگر ہاجرہ اب خاموش رہنے والوں میں سے نہیں رہی تھی۔ اس دن جب مریم نے اسے کہا کہ تجھے میں کتوں کے آگے پھینکوں گی تو ہاجرہ نے کانپتی آواز میں کہا، تم مجھے کیوں ستا رہی ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مگر مریم کی آنکھوں میں نفرت کی چمک تھی، جیسے وہ اس کے وجود سے ہی نفرت کرتی ہو۔ وہ بولی، تیرا چہرہ مجھے زہر لگتا ہے، تم نے میرے بھائی کو مجھ سے چھین لیا، اب میں تجھے سکون سے جینے نہیں دوں گی۔ ہاجرہ نے جب یہ سنا تو خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، بس ایک خالی سا دکھ تھا جو اندر کہیں بہت گہرا اتر گیا تھا۔ 2-4 دن بعد پھر سے ایک جھگڑا ہوا، معمولی سی بات سے شروع ہوا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے آگ بن گیا۔ میں گھر میں ہی تھا، دونوں کے شور کی آواز سن کر اندر گیا تو منظر خوفناک تھا۔ مریم ہاجرہ کے بال کھینچ رہی تھی۔ ہاجرہ نے اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کی مگر مریم نے اسے دیوار سے لگا دیا۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا۔ میں نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی تو مریم چیخنے لگی کہ یا تو اس کو طلاق دو نہیں تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ اس نے کچن سے ایک تیز دار آلہ اٹھا لیا اور اپنے ہاتھ پر رکھ لیا۔ اس کی آنکھوں سے پاگلوں کی طرح آنسو بہہ رہے تھے مگر ان آنسوؤں میں پچھتاوا نہیں تھا، غصہ تھا، ضد تھی۔ میں نے کہا، مریم ہوش میں آؤ، یہ کیا کر رہی ہو؟ مگر وہ بار بار چلا رہی تھی، طلاق دو، طلاق دو اس کو، طلاق دو۔ ماحول اتنا بگڑ چکا تھا کہ میں بھی بے بس ہو گیا۔ میرے سامنے ایک طرف میری بہن تھی، دوسری طرف میری بیوی تھی، دونوں میرے لیے قیمتی تھیں مگر میں ایک کو بچانے کے لیے دوسرے کو نہیں مار سکتا تھا۔ میں نے وہ کاغذ اٹھایا اور کانپتے ہاتھوں سے لکھنے لگا کہ میں ہاجرہ کو طلاق دیتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے لکھا، مریم نے جھپٹ کر وہ کاغذ مجھ سے لیا، زور سے ہاجرہ کے قدموں میں پھینکا اور چیخ کر بولی، چل اب دفع ہو جا یہاں سے، نکل جا، اب تیرا یہاں کوئی نہیں۔ میں سکتے میں آ گیا تھا۔ ہاجرہ کے چہرے پر ایک لمحے کو سکتہ طاری ہوا۔ وہ آہستہ سے بولی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میری زندگی میں یہ دن بھی آئے گا۔ وہ رو پڑی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کے قدم لرز رہے تھے مگر وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھی۔ وہ باہر نکل گئی۔ مریم نے ایک فاتح کی طرح سانس لی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہو۔ میں صوفے پر بیٹھ گیا۔
میرا دل جیسے سینے سے نکل جائے۔ میں سوچتا رہا کہ میری دنیا برباد ہو گئی، میری محنت، میری محبت سب ختم ہو گیا۔ ہاجرہ کے بنا یہ گھر خالی سا لگنے لگا تھا، مگر ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ اچانک باہر سے ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی۔ وہ چیخ ایسی تھی جیسے کسی کے اندر سے جان نکل گئی ہو۔ میں بوکھلا کر دروازے کی طرف بھاگا۔ کوئی 4 لوگ تھے جو ہاجرہ کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس میں سے ایک کو میں جانتا تھا، یہ تو مریم کی دوست کا بھائی تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگا یہ سب کچھ بھی مریم نے کروایا۔ اس نے ہاجرہ کی عزت پر حملہ کروایا تھا۔ جو اس نے کہا کہ تجھے کتوں کے آگے پھینکوں گی، اس کا یہی مطلب تھا، کیونکہ یہ لوگ کتوں کی طرح ہی اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ مجھے غصہ آیا۔ میں نے ساروں کو ایک ایک تھپڑ دیا۔ دوسرا تھپڑ کھانے کے لیے وہ وہاں پہ بچے نہیں، بھاگ اٹھے وہاں سے۔ ہاجرہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں اس کو اسپتال لے گیا۔ اس کی عزت تو میں نے بچا لی تھی، لیکن وہ صدمے سے بے ہوش ہوئی تھی اور ابھی اس کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ میں گھر آیا اور میں نے مریم سے کہا، یہ سب تم نے کیا ہے؟ میں نے مریم کو بہت باتیں سنائیں۔ اس وقت میرا دل غصے سے بھر گیا تھا۔ میں خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ میں نے کہا، مریم، تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ آخر تمہارے دل میں اتنی نفرت کہاں سے آئی؟ تمہیں اس عورت سے کیا دشمنی تھی جس نے کبھی تمہیں برا لفظ تک نہیں کہا؟ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی اولاد کی طرح چاہا، تمہارے لیے وہ سب کچھ کیا جو شاید ایک باپ بھی اپنی بیٹی کے لیے نہ کرے، تمہارے اچھے مستقبل کے لیے دن رات محنت کی، تمہاری ہر ضد پوری کی، مگر تم نے کیا دیا مجھے اور میری بیوی کو؟ بربادی دی، دکھ دیا، ندامت دی۔ میں نے تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ میرے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے، مگر مریم کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی، پھر اچانک خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون سا آ گیا۔ وہ بولی، ہاں، یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جب وہ عورت تمہاری زندگی میں آئے گی تم مجھے بھول جاؤ گے، تمہارے دل میں اس کے لیے وہ محبت آ جائے گی جو میرے لیے کبھی نہیں تھی۔ میں تمہاری بہن تھی، مگر تم نے ہمیشہ اسے ترجیح دی۔ تم اس کے لیے بازار سے تحفے لاتے تھے، کبھی میرے لیے کچھ نہیں لائے۔ وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی اور میں دور سے دیکھتی رہتی تھی۔ میرے اندر ایک آگ جلتی تھی۔ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ تمہاری زندگی سے چلی جائے، ہمیشہ کے لیے چلی جائے۔ میں سکتے میں کھڑا تھا، میری سانس رک گئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو مریم؟ مریم بولی، ہاں، میں نے اسے سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا۔ میں نے ہی ان لوگوں سے کہا تھا کہ اس کی عزت پر ہاتھ ڈالیں۔ میں نے سوچا تھا جب وہ رسوا ہو جائے گی تو خود ہی تمہاری زندگی سے نکل جائے گی اور تم صرف میرے ہو جاؤ گے۔ وہ روتی جا رہی تھی اور ایک پل میں اس کے چہرے پر ہنسی آ جاتی تھی، پھر وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی تھی۔ میں نے پہلی بار دیکھا کہ میری بہن کا ذہن پوری طرح بگڑ چکا تھا۔ اس کے اندر انسان باقی نہیں رہا تھا، صرف ایک دیوانی تھی جو اپنے بھائی کی محبت میں اپنی حدوں سے نکل گئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پکڑے اور چیخ کر کہا، مریم، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے اپنی ہی بھابھی کی زندگی تباہ کر دی۔ تم نے اپنی عزت داؤ پر لگا دی اور میرے گھر کو جلا دیا۔ تمہیں احساس ہے کہ تم نے کیا کیا؟ اگر آج ہاجرہ مر جاتی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کرتا، بلکہ تمہیں اپنی بہن ماننے سے بھی انکار کر دیتا۔ تم نے میرا سر جھکا دیا ہے۔ میں تم سے شرمندہ ہوں مریم۔ تم نے میرا ضمیر مار دیا۔ تم نے مجھے انسان ہونے پر مجبور کر دیا کہ میں اپنی بہن سے نفرت کرنے لگوں۔ یہ کہہ کر میں نے رخ موڑ لیا۔ وہ رونے لگی، چیخنے لگی۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ وہ بولی، میں پاگل ہوں، ہاں میں پاگل ہوں، مگر میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں سب کچھ کھو دیا، لیکن تمہیں نہیں کھونا چاہتی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور باہر نکل گیا۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ میں اسپتال پہنچا تو ہاجرہ کو ہوش آ چکا تھا۔
وہ کمزور تھی مگر اس کے چہرے پر سکون تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی طلاق والا کاغذ تھا۔ جب اس نے وہ کاغذ کھولا تو اس کے چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ میں نے بھی دیکھا تو چونک گیا۔ میں نے اس کاغذ پر ہاجرہ کے نام کی جگہ ماجدہ لکھا تھا۔ یہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کر کیا تھا تاکہ وقت آنے پر میں اسے سمجھا سکوں اور واپس منا لوں۔ میں نے ہاجرہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، دیکھو یہ سب کچھ صرف ایک وقتی جھگڑا تھا، میری نیت تمہیں طلاق دینے کی نہیں تھی۔ وہ آہستہ سے مسکرائی اور بولی، میرا دل یہی کہہ رہا تھا کہ تم مجھ سے جدا نہیں ہو سکتے۔ ہم دونوں رو پڑے، پھر ہم دونوں مفتی صاحب کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا، جب نیت نہ ہو اور نام غلط لکھ دیا جائے تو طلاق نہیں ہوتی، تم دونوں کا رشتہ ابھی بھی باقی ہے۔ یہ سن کر ہمارے دلوں کو سکون ملا۔ ہم دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن جب ہم گھر واپس آئے تو وہ منظر ایسا تھا جو آج بھی میری روح کو ہلا دیتا ہے۔ دروازہ بند تھا، اندر خاموشی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا، مریم زمین پر پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں شیشے کی بوتل تھی اور اس کی سانسیں بند ہو چکی تھیں۔ اس کے چہرے پر آنسو خشک ہو گئے تھے۔ اس کے لبوں پر ایک ادھوری مسکراہٹ تھی۔ شاید وہ روتے روتے تھک گئی تھی، شاید وہ شرمندگی کے بوجھ تلے دب گئی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ اس کے جسم کی ٹھنڈک میرے دل کو کاٹتی جا رہی تھی۔ میں چیخ اٹھا، مریم تم نے یہ کیا کیا؟ میری بہن چلی گئی، وہ میری بہن جو میرے لیے اولاد جیسی تھی، جو میرے لیے سب کچھ تھی، وہ اب خاموش تھی، دنیا سے چلی گئی۔ میں نے اپنی بہن کو مٹی کے حوالے کیا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میرا دل پھٹ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہاں غلطی ہوئی، میں نے کہاں کمی چھوڑی تھی کہ میری بہن اس حد تک چلی گئی۔ شاید میں نے اسے بہت اکیلا چھوڑ دیا، شاید وہ محبت چاہتی تھی جو میں سمجھ نہیں سکا، شاید وہ ذہنی طور پر کمزور تھی اور میں نے اسے وقت نہیں دیا۔ یہ سب شاید کے دائرے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ چلی گئی، اپنے ساتھ وہ راز بھی لے گئی جو کوئی نہیں جان سکا۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ میں راتوں کو جاگتا رہتا تھا، ہاجرہ بھی میرے ساتھ بیٹھی رہتی تھی۔ ہم دونوں اکثر اس کے بارے میں بات کرتے تھے اور ہر بار ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ ہاجرہ کہتی تھی کہ وہ غلط تھی، مگر آخر میں وہ تمہاری بہن تھی۔ میں کہتا تھا، ہاں وہ غلط تھی، مگر خون کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ وقت گزرتا گیا، مگر وہ منظر، وہ آخری باتیں، وہ چیخیں آج بھی میرے دل میں گونجتی ہیں۔ مریم کی نفرت نے میرا گھر اجاڑ دیا، مگر اس کی موت نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ میں آج بھی سوچتا ہوں، اگر میں اسے تھوڑا اور سمجھ لیتا، اگر میں اس کی باتیں سن لیتا تو شاید وہ آج زندہ ہوتی، شاید وہ پاگل نہ بنتی۔ مگر اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، صرف یادیں باقی رہ گئی ہیں اور ایک ایسی چبھن جو زندگی بھر ساتھ رہے گی۔ مریم کا میری زندگی سے چلے جانا میرے لیے ایسا زخم تھا جو وقت کے ساتھ بھی کبھی بھر نہیں سکا۔ میں نے بہت دکھ دیکھے تھے، لیکن ایسا دکھ کبھی بھی نہیں دیکھا تھا جو اپنی ہی اولاد کی طرح پلنے والے انسان کے جانے سے ملتا ہے۔ مریم نے میری بہن تھی، لیکن میرے لیے وہ بیٹی جیسی تھی۔ بچپن سے میں نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے پروان چڑھتے دیکھا تھا۔ اس کی ہنسی، اس کی باتیں، اس کے خواب سب میری زندگی کا حصہ تھے۔ جب وہ چلی گئی تو جیسے میرے گھر کی رونق ہی ختم ہو گئی۔ ہر کمرے میں اس کی یاد بکھری ہوئی تھی۔ کبھی اس کی ہنسی دیواروں سے ٹکراتی محسوس ہوتی تو کبھی اس کے قدموں کی چاپ کانوں میں گونجتی تھی۔ کبھی میں ہاجرہ کے ساتھ بیٹھا ہوتا تو اچانک وہ نام زبان پر آ جاتا اور میں خاموش ہو جاتا۔ ہاجرہ بھی سمجھ جاتی تھی کہ میں کس کیفیت میں ہوں۔ اس نے میرا بہت ساتھ دیا، بہت برداشت کیا۔ میں کئی راتوں تک سو نہیں پایا تھا۔ جب بھی آنکھ بند کرتا، مریم کا چہرہ سامنے آ جاتا، وہی چہرہ جو کبھی مسکراہٹ سے بھرا ہوتا تھا، اب اداسی اور پشیمانی میں ڈوبا ہوا لگتا۔ ہاجرہ اکثر کہتی کہ مریم کی قسمت میں شاید یہی لکھا تھا، لیکن میں ہر بار دل ہی دل میں سوچتا کہ کہیں نہ کہیں میری ہی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی۔ میں اگر اسے وقت پر سمجھا دیتا،
اگر اس کے دل کی بات سن لیتا تو شاید وہ اس راستے پر نہ جاتی۔ وہ ضدی تھی لیکن محبت کرنے والی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی حد تک جا سکتی ہے۔ اس کا میرے لیے جذبہ اتنا گہرا تھا کہ اس نے اپنی عقل اور ہوش سب قربان کر دیے۔ میں اکثر اس کے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتا۔ اس کے کپڑے ابھی تک ویسے ہی الماری میں رکھے تھے۔ میں نے کبھی ہمت نہیں کی کہ انہیں ہٹاؤں۔ کبھی اس کی تصویر کو دیکھتا تو لگتا جیسے ابھی وہ دروازے سے اندر آئے گی اور کہے گی کہ بھائی میں آپ کے لیے چائے بنا رہی ہوں، لیکن اب وہ کبھی نہیں آئے گی۔ یہ احساس میرا دل چیر دیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں بدل گئے۔ 4 مہینے گزر گئے تھے اس کی موت کو، مگر لگتا تھا جیسے کل ہی کی بات ہے۔ ایک رات میں سویا تو مریم میرے خواب میں آئی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، چہرے پر نور تھا، وہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے کہا بھائی میں نے آپ کا برا کبھی نہیں چاہا، میں نے جو کچھ کیا غلط تھا، مگر میری نیت آپ کو کھونے کی نہیں تھی۔ میں بس ڈر گئی تھی کہ آپ مجھے بھول جائیں گے۔ اب میں بہت خوش ہوں، یہاں امی ابو بھی ہیں، ہم سب ایک ساتھ ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں خوش رہیں، اور بھابھی سے بھی میری طرف سے معافی مانگ لیجیے گا۔ میں خواب سے اٹھا تو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن دل کو ایک عجیب سا سکون ملا، جیسے مریم خود آ کر مجھے تسلی دے گئی ہو۔ اس دن کے بعد سے میرے دل کا بوجھ کچھ کم ہو گیا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ مریم کی یاد کو درد نہیں بلکہ دعا میں بدل دوں گا۔ میں نے اس کے لیے قرآن خوانی کروائی، غریبوں میں کھانا بانٹا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے لیے کچھ ایسا کروں جس سے اس کی روح کو سکون ملے۔ ہاجرہ نے میرا بہت ساتھ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ میں اندر سے ٹوٹ چکا ہوں۔ اس نے نہ صرف میرے زخموں پر مرہم رکھا بلکہ میری زندگی میں روشنی بھی واپس لے آئی۔ آہستہ آہستہ میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے اپنے دل سے مریم کی یاد کو اس طرح بسایا کہ وہ مجھے کبھی کمزور کرنے کے بجائے مضبوط بنانے لگی۔ وقت گزرا اور اللہ نے ہمیں 2 بچوں سے نوازا۔ جب پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ ہاجرہ نے میری طرف دیکھا، مسکرائی اور کچھ نہیں کہا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ میرے دل کی خواہش ہے۔ میری مریم واپس نہیں آ سکتی تھی، لیکن اس کا نام، اس کی یاد، اس کی محبت میری زندگی میں پھر سے سانس لینے لگی۔ جب میں اپنی بیٹی مریم کو گود میں لیتا ہوں تو لگتا ہے جیسے میں اپنی کھوئی ہوئی بہن کو پھر سے پال رہا ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا اب میں اپنی بیٹی کی اس طرح تربیت دوں گا کہ وہ کبھی تنہائی کا شکار نہ ہو، کبھی خود کو اکیلا محسوس نہ کرے۔ میں نے سمجھا کہ انسان کو صرف محبت دینا کافی نہیں ہوتا، اسے سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ مریم شاید اس لیے بھٹک گئی کہ میں نے اس کے دل کی بات نہیں سمجھی، میں نے اسے وہ توجہ نہیں دی جو وہ چاہتی تھی۔ آج جب میں اپنی نئی زندگی دیکھتا ہوں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ ہاجرہ میرے ساتھ ہے۔ اس نے میرے دکھ کو اپنا دکھ بنایا۔ ہم دونوں نے مل کر مریم کی یاد میں خیر کے کام شروع کیے۔ غریب بچیوں کی تعلیم کے لیے ایک فنڈ قائم کیا تاکہ کوئی مریم اپنی زندگی میں محروم نہ رہے۔ کبھی کبھی رات کو میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو لگتا ہے جیسے ایک ستارہ چمک رہا ہو اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ میں سمجھ جاتا ہوں کہ وہ مریم ہے، وہ ابھی میرے ساتھ ہے، میری بیٹی کی روپ میں، میری یادوں میں، میری دعاؤں میں۔ زندگی نے مجھے سکھایا کہ محبت کا مطلب صرف پاس ہونا نہیں بلکہ کسی کے جانے کے بعد بھی اس کی اچھائی کو زندہ رکھنا ہے۔ میں اب جان چکا ہوں کہ مریم کی غلطی اس کی کمزوری نہیں تھی بلکہ اس کی شدت محبت تھی۔ میں اسے کبھی بھول نہیں سکا، لیکن اب اس کی یاد مجھے رلاتی نہیں بلکہ ہمت دیتی ہے۔ شاید یہی زندگی کا سچ ہے کہ کچھ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر ان کی خوشبو دل سے کبھی نہیں جاتی۔ مریم بھی ایسی ہی تھی، وہ گئی ضرور مگر اپنے نشان میرے دل پر ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی۔ کوئی بھی دنیا سے چلا جائے اس کی یاد دل سے کبھی نہیں جاتی، بس وہ یادیں اچھی ہونی چاہیے، باقی اپنے برے ہوں یا اچھے، یاد تو ہمیشہ آتے ہیں، دل سے کبھی نہیں جاتے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں
تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔